الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم ایک مرتبہ پھر اپنے سلسلے ارض مقدسہ میں حاضر ہیں۔ ارض مقدسہ کے اس سلسلے میں ہم دنیا کے مختلف مقدس مقامات کے تاریخی واقعات اور ان مقدس مقامات سے تعلق رکھنے والی مقدس ہستیوں کی زندگی کے بارے میں، ان کی حیات طیبہ کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج کے ارض مقدسہ کے اس سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ہم ہند کے ایک شہر بریلی شریف سے تعلق رکھنے والی شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، میری مراد امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے علمی شاہکار کے متعلق ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسلمانوں پر کتنا بڑا احسان کیا کہ علمی ایسے خزانے چھوڑ کے دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا کہ رہتی دنیا تک لوگ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے علمی شاہکار سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ ان میں سب سے پہلے کنز الایمان شریف کا تذکرہ ہم کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک انسان اپنی دماغی کوششوں اور کاوشوں سے بلند پایا مصنف اور قابل صد افتخار ادیب تو بن سکتا ہے، اپنی ذاتی قابلیت و علمیت کے زور پر اردو، عربی، فارسی، انگریزی وغیرہ زبانوں کا ماہر تو ہو سکتا ہے، اور ذہین ہونے کی وجہ سے صرف و نحو، علم و بیان، فلسفہ اور عقائد و علم کلام کا ماہر تو بن سکتا ہے، لیکن قرآن مجید، فرقان حمید کا مترجم بننا تو یہ ایک انسان کے ذاتی طاقت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو توفیق عطا فرمائے وہی شخص قرآن پاک کا صحیح مترجم بن سکتا ہے، کہ جو کلام الہی کا ایسا ترجمان بنے کہ لوگوں کو کلام الہی سمجھائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا۔ کلام پاک کو سمجھانے والا شخص صحیح مترجم ہے۔ یوں تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے علمی کارناموں کی تفصیل بہت طویل ہے، لیکن ان میں ایک اعلیٰ ترین علمی کارنامہ ترجمہ قرآن کنز الایمان ہے۔ ترجمہ تو کیا ہے، سبحان اللہ، قرآن حکیم کی اردو میں ترجمانی ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ ترجمہ قرآن کنز الایمان ایک الہامی ترجمہ ہے تو کچھ غلط نہیں، بلکہ یہ بات بالکل درست ہے۔ اور ایک زبان سے دوسری زبان میں لفظی ترجمہ کر دینا کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ یہ بہت معمولی اور آسان سی بات ہے۔ کسی بھی درخواست کا ترجمہ کر دینا اپنی زبان میں یہ ایک آسان سی بات ہے، لیکن کلام الہی لوگوں کو سمجھانا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اور اس زبان کی فصاحت و بلاغت اور اس کے محاورات کو سمجھنا، انداز خطاب کو سمجھنا، سیاق و سباق کو سمجھنا، اور پھر ایک ایک جملے کی صحیح ترجمانی کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی تشریح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اس کی تفسیر آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے فرمائی۔ پیچھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یوں تو اردو زبان میں قرآن پاک کے کئی ترجمے علماء نے کیے، مگر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ قرآن کنز الایمان ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ حالانکہ ہر زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، اب
ان معانی میں بہترین معنی کا انتخاب کرنا یہ اس مترجم کا کام ہوتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، علماء فرماتے ہیں کہ ان مختلف معانی میں سے بہترین معنی کا انتخاب کرنے والی شخصیت یہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ دور حاضر میں اردو ترجمے کے شائع کردہ تراجم میں ترجمہ قرآن کنز الایمان ایسا ترجمہ ہے کہ جو قرآن پاک کا صحیح ترجمان ہونے کے ساتھ ساتھ شان الوہیت کا پاسبان ہے اور عظمت نبوت کا محافظ ہے، شان رسالت کا علم بردار اور معتبر تفاسیر کے مطابق اور اس کے عین موافق ہے، اور اصحاب تعویل کے مذہب سالم کو واضح کرنے والا اور زبان کی روانی اور سلاست میں بے مثل، عوامی لغات اور بازاری بولی سے یکسر پاک ہے۔ قرآن حکیم کی اصل منشا و مراد کو بتاتا ہے، آیات ربانی کے انداز خطابت تک پہنچاتا ہے، قرآن مجید کے مخصوص محاوروں کی نشاندہی کرتا ہے۔ قادر مطلق اللہ عز و جل کی ردائے عزت و جلال میں نقص و عیب کا دھبا لگانے والوں کے لیے ایک تلوار کی حیثیت رکھتا ہے، اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی عظمت و حرمت کا محافظ و نگہبان، اور عامت المسلمین کے لیے با محاورہ اردو میں سادہ ترجمہ، لیکن علماء و مشائخ کے لیے حقائق و معارف کا امنڈتا ہوا سمندر ہے۔ بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن حکیم قادر مطلق جل جلالہ کا مقدس کلام ہے اور کنز الایمان اس کا مہذب ترجمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کنز الایمان شریف پڑھنے والے کی نگاہ میں جہاں قرآن حکیم اور شان الوہیت کا احترام ہوتا ہے، وہاں انبیاء کرام علیہم السلام کی عظمت و عصمت اور انسانیت کا وقار بھی بلند ہوتا ہے۔ علماء کرام جو عربی زبان جانتے ہیں وہ اگر کسی آیت کریمہ کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو اب عربی لغات سے وہ ایک لفظ کو نکالیں گے تو اب ان کے نزدیک یہ لفظ مناسب نہ رہے گا، اور پھر معتبر تفاسیر سے اس کو دیکھیں گے کہ اس آیت کریمہ میں کیا بیان کیا گیا، اس آیت کریمہ کی تفسیر معتبر تفاسیر میں کیا بیان کی گئی، اور ساری تفاسیر کو پڑھنے کے بعد جس نتیجے پر وہ پہنچیں گے کہ اس آیت کریمہ کا یہ ترجمہ ہونا چاہیے، تو جب کنز الایمان شریف کو اٹھا کر دیکھیں گے تو وہی ترجمہ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اس کو دیکھنا چاہتا ہے تو واقعی وہ اس بات کو دیکھ سکتا ہے کہ معتبر تفاسیر سے پہلے وہ ایک آیت کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرے اور پھر امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ترجمے پر غور کرے، تو اس کو وہی ترجمہ جو امام اہل سنت نے کیا ہوگا وہی ترجمہ اس کو بہتر لگے گا کہ بہتر کیا سب سے بہترین ترجمہ یہی ہے جو امام اہل سنت نے فرمایا۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ قرآن کس طرح عالم وجود میں آیا، کہ کس طرح یہ ترجمہ لکھا گیا، کہ ایک شخص جو عربی زبان کو جانتا ہے وہ جب قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو معتبر تفاسیر کا مطالعہ کرتا ہے، لغات کو دیکھتا ہے، اور دور حاضر میں جو ترجمے ہوئے ہوتے ہیں ان کا مطالعہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی اپنی صلاحیت ہوتی ہے، تفسیر کا علم اس کو آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر علوم پر اس کو مہارت حاصل ہے۔ پھر جا کر بڑے اہتمام کے ساتھ وہ ایک ایک آیت کا ترجمہ لکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر جا کے ایک آیت کا ترجمہ لکھتا ہے، اور پھر اس کو چیک کرتا ہے کہ میں نے جو ترجمہ کیا یہ معتبر تفاسیر کے مطابق ہے یا نہیں، پھر جا کے وہ ایک آیت کا ترجمہ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو علوم دینیہ میں بے پناہ مہارت حاصل تھی، خصوصاً قرآن و حدیث و فقہ میں آپ کو بلا کا کمال حاصل تھا۔ علم تفسیر میں آپ کا یہ مقام تھا
کہ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے سورۃ الضحیٰ کی تفسیر لکھنا شروع کی تو 80 جز یعنی 600 سے زائد صفحات امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے سورۃ الضحیٰ کی تفسیر میں تحریر فرما دی اور ایک موقع پر 6 گھنٹے تک مسلسل سورہ ضحیٰ کی تفسیر پر تقریر فرمائی۔ قرآن فہمی کے لیے جن علوم کا ہونا ضروری ہے ان پر آپ کو گہرا عبور تھا، جیسا کہ شان نزول کہ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی، اس کے بعد کون سی آیت کریمہ نازل ہوئی، اور دوسری جو آیت کریمہ ہے یہ کس جگہ پر کس موقع پر نازل ہوئی، یہ شان نزول اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو بھی جانتے تھے۔ اسی طرح ناسخ و منسوخ کا علم بھی امام اہل سنت جانتے تھے کہ کون سی آیت ناسخ ہے، حکم کو منسوخ کرنے والی ہے، اور کون سی آیت ایسی ہے کہ جس کا حکم منسوخ ہے۔ قرآن پاک کی جو تفسیر کی جاتی ہے اس کے کئی درجات ہیں، جیسا کہ تفسیر قرآن بالقرآن، تفسیر قرآن بالحدیث، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے، یا تفسیر قرآن باقوال المجتہدین، یعنی مجتہدین کے اقوال سے قرآن پاک کی تفسیر کی جائے، یا تفسیر قرآن باقوال صحابہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال سے قرآن پاک کی تفسیر کی جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ان سب کو جانتے تھے۔ اسی طرح استنباط احکام کے اصول سے پوری طرح باخبر تھے کہ کس طرح ایک آیت کریمہ سے احکام استنباط کیے جاتے ہیں، احکام نکالے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ان علوم میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کے مختلف تراجم کو سامنے رکھ کر مطالعہ کیا جائے تو ایک حق گو شخص اس بات کو تسلیم کرے گا کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کنز الایمان بہترین ترجمہ ہے کہ جس میں شان الوہیت کا احترام بھی ملحوظ خاطر ہے اور عظمت نبوت و رسالت کا تقدس بھی پیش نظر ہے، اور آپ نے 6 تفاسیر پر حواشی لکھے اور علم تفسیر میں 6 کتابیں تحریر فرمائی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے آئندہ کے ارض مقدسہ کے سلسلے میں سرزمین ہندوستان پر پیدا ہونے والی شخصیت، بریلی شریف سے تعلق رکھنے والی شخصیت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیات طیبہ کے متعلق مزید انشاءاللہ عز و جل آپ کے علمی کارناموں کے متعلق اور دیگر جو آپ نے ساری زندگی اس دین متین کی خدمت کی کہ رہتی دنیا تک اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے علم کا فیضان جاری رہے گا، کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جن اپنے شاگردوں کو وہ علوم سکھائے، ان کے شاگردوں نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعد اپنے شاگرد بنائے، اور اس طرح یہ سلسلہ ہندوستان سے پاکستان تک چلا آیا، اور آج بھی پاکستان اور ہندوستان کے علاوہ پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے علم حاصل کرنے والی شخصیات پوری دنیا میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے۔ اس کی بہترین مثال آپ کے سامنے موجودہ دور میں دارالافتاء اہل سنت ہے کہ جن میں مفتیان کرام جو لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے علم سے ان کو بھی فیض ملا اور یہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیض کو عام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے سچی محبت نصیب فرمائے، ان کے علم سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی فیضیاب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقام